میں ہوں عالیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز ود عالیہ شاہ۔ ویلکم ٹو مائی شو۔ آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں، خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میرے پروگرام میں کینیڈا سے مہمان شخصیت موجود ہیں، بہت اچھا تبصرہ کرتے ہیں، بہت زبردست اینالسٹ ہیں، اس کے علاوہ رائٹر ہیں اور اینکر پرسن ہیں، ویلاگز بھی کرتے ہیں۔ انیس فاروقی صاحب میرے ساتھ موجود ہے۔ تھینک یو سو مچ انیس فاروقی صاحب فار جوائننگ مائی شو۔ It's my honor to be at Breaking Barrier with عالیہ شاہ۔ ایک مقبول پروگرام، ایک لوگ جسے سنتے ہیں، آپ بہت اچھے اینگل لے کے آتی ہیں اور آپ کی فیڈ بیک، اور آپ جب بھی شو کرتی ہیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے کلپ جو ہے نا وہ ٹوٹل کہ عالیہ شاہ کے پروگرام میں یہ ہوا، تو اٹ مینز یو آر میکنگ سم ویوز۔ جی جی تھینک یو سو مچ کہ اگر کوئی بیریئر واقعی کوئی ایسا بریک کر پائے ہم، لیکن وہ سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے جو کلپس ہوتے ہیں وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی جو ہے وہ نکال کر اس کو وائرل کیا جاتا ہے، تو وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں کس لیے یہ والا کلپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ وائرل کیا گیا۔ لیکن اینی ویز کہتے ہیں وہ آپ نے کہا نا کہ جب کوئی چیز مقبول ہوتی ہے تو اس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ چلیے آپ شکریہ، بہت شکریہ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں۔ میں تو مطلب بہت ہی میرا چھوٹا سا ایک یوٹیوب چینل ہے اور کوئی ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ چلیے میری کوشش ہوتی ہے کہ بس کچھ اچھے ٹاپکس پہ بات ہو جائے۔ انیس فاروقی صاحب، دو تین ٹاپکس آج کل جو چل رہے ہیں اور میری کیونکہ کافی دن کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے، آپ سے افغانستان کے موضوع پر بات نہیں ہوئی۔ پہلے تو میں آپ سے افغانستان کے موضوع پر کینیڈا میں کیا سوچا جا رہا ہے، جو یہ والے کنٹریز ہیں، یورپین کنٹریز ہیں، ان کے بارے میں، کیونکہ ان کا بل واسطہ تو ہے تعلق، بلا واسطہ یعنی ہے کہ ڈائریکٹ تو کوئی تعلق نہیں، تو وہ کیا ویسے سوچ رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ اس وقت آپ امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی افغانستان کے متعلق آپ جو بھی اس کے اوپر تبصرہ کرنا چاہتے ہیں پلیز کہیے۔ دیکھیے، افغانستان ایک بہت عرصے تک زیر بحث رہا، اس پہ بہت سارا خرچہ ہوا، اس پہ بہت کچھ جسے کہنے جنگیں لڑی گئیں، اس میدان جنگ میں اس کو ایک میدان جنگ بنایا گیا، اس کو جو لٹرلی غار کے زمانے میں پھینک دیا گیا، اور اس میں کئی عوامل شامل تھے، تو اور اس میں لوگوں کا فائنینشیل نقصان ہوا، یعنی کہ جو مغربی اقوام ہیں اور جو وہاں رہنے والے ہیں ان کا جانی، مالی، اقتصادی، سماجی، اخلاقی نقصان ہوا، ان کا معاشرتی نقصان ہوا، ان کا ایک طرح کا کلچرل مرڈر ہوا۔ اگر آپ دیکھا جائے تو افغانستان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ شاید دنیا میں کسی بھی ملک کے ساتھ نہ ہوئی ہو۔ اب وہ آپ ابتدا میں ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے لے لیجئے تو روس نے جو وہاں پہ انویژن کی، اور اس انویژن کے نام پہ ہم نے وہاں پہ اپنا کردار ادا کیا، پاکستان نے امریکہ کے کہنے پر اور بار بار کہنے پر ہم نے کردار ادا کیا۔ یہ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم پڑوسی تھے، ایکسس تھا، رسائی تھی، لاجسٹک تھی، تو یہ ایک مسئلہ تھا، اور اس مسئلے سے یہ لوگ نپٹے۔ ہم لوگ اب کیا سوچتے ہیں، ہم سے مراد یعنی کہ نارتھ امریکن یا امریکن پالیسی ساز، دفاعی ادارے یا پینٹاگن، امپورٹنٹ چیز یاد رکھیے گا، جو کی ورڈ ہے وہ ہے پینٹاگن کیا سوچتا ہے۔ اب امریکہ جو ہے پاکستان کی طرح وہاں بھی ایک اسٹیبلشمنٹ اب کام کرنے لگ گئی ہے، جو کہ فوج سے بھی بالا تر ہو کے کام کرتی ہے، یعنی کہ جب یہ انخلا ہوا ان کا، جس کو ہم ریپڈ وڈرال کہتے ہیں، یہ ریپڈ وڈرال امریکہ کے جو نیٹو کے جو جنرل تھے، جو فوجی وہاں کے کنٹرولر جو تھے، انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی، لیکن پینٹاگن نے ان کو سیکریٹیولی ڈائریکشن دی کہ آپ نے ودن 24 آور یہاں سے ریپڈ وڈرال کرنا ہے وداؤٹ لیٹنگ اینی بڈی نو، انکلوڈنگ افغان گورنمنٹ۔ یہ کیوں کیا انہوں نے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس کے پیچھے بہت ساری کانسپریسی تھیوریز ہیں جس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن سوچ یہ ہے کہ بھائی بہت ہو چکا، بہت خرچے ہو گئے، بہت امریکی جانیں یعنی کہ امریکی سپاہیوں کی جانیں گئیں۔ آج یہاں پہ جب کوئی امریکی صدر الیکشن لڑنے جاتا ہے تو اس کو اس بات کی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا کہ میں نے اکنامکلی کیا کیا، اسکولوں کے لیے کیا کیا، صحت کے نظام میں کیا کیا، اس پہ تنقید اور شور ہوتا ہے کہ تم نے ہمارے بچے مروائے۔ یعنی کہ سپاہیوں کی مائیں، ان کے والدین، ان کے بھائی بہن آتے ہیں، جو بائیڈن سے سوال کرتے ہیں، ٹرمپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے میرے بچوں کو ایک پرائی آگ میں جھونکا، تو یہ چیز ان کو کھائی جا رہی ہے، اور یہ ہسٹوریکلی ان کو جو ہے نا یہ ہانٹ کرے گی۔ لیکن اب چونکہ وہ ہو چکا ہے ایک بلنڈر ہسٹری کا، تو اب اس کو وہ کریکٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ دی اینڈ، ایک لائن ڈرا کی اور کہا کہ دس از دا کٹ آف ٹائم، گو لائیو، لیٹس گو بیک۔ تو اب یہ واپس آ گئے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ اب ان کا کوئی اس خطے میں کوئی انٹرسٹ ہوگا ڈائریکٹلی۔ انڈائریکٹلی جو انٹرسٹ رہ گیا ہے وہ رہ گیا ہے اکنامک انٹرسٹ، یعنی کہ وہاں کے پانیوں کا انٹرسٹ رہ گیا ہے، وہاں کے جو بندرگاہیں ہیں ان کا انٹرسٹ رہ گیا ہے،
چائنا کے انفلوئنس کو توڑنے کا انٹرسٹ رہ گیا ہے. تو یہ انفلوئنس جو انٹرسٹ ہے اس پہ اب جو ہے نا جنگ لڑی جائے گی، لیکن اکنامک جنگ لڑی جائے گی. اس میں جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا اپنے عام زبان میں آڑی بنائے جائیں گے کہ کون کس کا آڑی ہے، کون کس کا ساتھی ہے، کون کس کا ایلائی ہے، یہ ہوگا. جی جی صحیح آپ نے یہ بتایا. ایک دو چیزیں میں بھی اس میں ایڈ کر دوں کیونکہ آپ نے کہی. ایک تو یہ کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کا سچ تو انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن جو آپ نے بتائے سورسز اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ منرل ریسورسز جو وہاں پر موجود ہیں، وہاں پر جو معدنیات کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، یہ ٹریلینز ڈالرز کی ہیں، اس کے حوالے سے بھی پتہ نہیں اب ان کا انٹرسٹ اتنے عرصے سے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر کیوں نہیں وہ کیا. تو یہ بھی بات کرنے والی ہے. اچھا یہ تو آپ نے بتا دیا سر کہ اب ان کا جو ہے سچ. اب پاکستان کو آپ اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں تو ظاہر ہے کہ وہ تو ایک ڈائریکٹ تعلق افغانستان سے، یہی وجہ ہے کہ بہت بہت زیادہ ایک ڈائلاگ ہو رہا ہے اس کے اوپر. پاکستان کا اب ایک وفد جو ہے وہ امریکہ پہنچا ہے اور امریکہ میں جو ہے وہ بات چیت کرے گا. اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ذرا کچھ سرد موہری، ادھر سے کال نہیں آئی، یہاں سے غصہ، یہاں پہ کہا گیا اڈے نہیں دیے، بعد میں پتہ چلا کہ کیا کوئی اور معاملہ ہے، کیا ہے، نہ ہوئی نہیں ہوئی وٹ ایور. تو اب وہاں پر جانے کا آپ کیا مقصد سمجھ رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر پاکستان اب کس لیے پہنچا ہے؟ ایز سچ پاکستان کی اب ڈائریکٹ انوالومنٹ بھی نہیں رہی ہے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں. ورنہ جو کویت میں، اس میں قطر میں جو دوحہ میں جو مذاکرات کے لیے ٹیم گئی تھی اس میں پاکستانی وفد شامل نہیں تھا. اور اب میں نہیں سمجھتا کہ جو افغان طالبان ہیں یا جو اسٹیک ہولڈر ہیں جو مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں یا پینٹاگان ہیں، وہ اس میں ڈائریکٹلی پاکستان کو انوالو کرے گا ان ٹرمز آف نیگوشیشنز ود طالبان یا نیکسٹ سیٹلمنٹ یا جو بھی نیکسٹ سیٹ اپ بنے گا. اس لیے کہ ہمیں بھی ایک چیز یاد رکھنی ہوگی عالیہ کہ ہم پاکستان افغانستان کے ایک اچھے پڑوسی ہیں، ہم اس کے مامے نہیں ہیں کہ ہم نے ہر کام میں جو ہے نا ان کی مداخلت کرنی ہے اور ہم نے کہنا ہے کہ جی اب ہم ان کو، اب پاکستان نے ان کو ایک جمہوری حکومت دینی ہے. میں نے ایک یہ بیان بھی دیکھا کہ ایک صاحب نے فرمایا کہ پاکستان نے افغانستان کو ایک جمہوری حکومت دینی ہے. آپ اپنے ملک کو تو جمہوری حکومت دے نہیں سکے. آپ نے ایک سلیکٹڈ سیٹ اپ لایا، کشمیر میں آپ نے وہی کام کیا، دہرایا، وہی ہسٹری کو ریپیٹ کیا. آپ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی کے معنی ہوتے ہیں کہ عوام کی حکومت عوام کے ووٹوں سے، عوام کے ووٹ کی عزت سے. ان میں سے ابھی مجھے کوئی بھی ایک بھی سنگل چیک لسٹ نہیں ملی. لیکن بہرحال گوئنگ بیک ٹو افغانستان میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ویری ویری کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. اٹس ناٹ 2+2. بہت مشکل اور پیچیدہ دور سے گزر رہے ہیں وہ، موجودہ حکومت بھی اور طالبان بھی. اور امریکہ، آپ کو لگتا ہے طالبان آ جائیں گے؟ نہیں آ جائیں گے. ایسا نہیں ہو رہا کہ طالبان آ جائیں گے کہ ایک سوئچ فلپ ہوگا اور آ جائیں گے. اب اتنی حالات بدل گئے ہیں کہ طالبان اگر آنا بھی چاہیں تو ان کو اپنے اندر بہت ساری تبدیلیاں لانی پڑیں گی اور وہ تبدیلیاں دنیا کو دکھانی پڑیں گی. اور آپ نے دیکھا کہ ان کے رویے میں ایک نرمی آئی، رویے میں کہہ لیں یا ان کے بیانات میں کہہ لیں. ان کے بیانات میں ایک نرمی آئی کہ جی ہم دنیا میں کوئی آئسس نما اسلامی شریعہ لا امپورٹ ایکسپورٹ کرنے کے حق میں نہیں ہیں. ہم دنیا میں کوئی مزید اس طرح کا انفورسڈ اسلامک سسٹم نہیں لانا چاہتے. ہم افغانستان کے اندر عورتوں پہ کوئی ظلم نہیں کریں گے. یہ 2.0 ورژن آف طالبان ہوگا، یہ ان کا کہنا ہے. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے، طالبان جھوٹے ہیں، وہ یہ کریں گے. انہوں نے عورتوں کو کوڑے مارے ہیں، انہوں نے ان کو باہر نکلنے پہ جو ہے ان کی تذلیل کی ہے، اور وہ اسی طرح کی سوچ اور رویے رکھنے والے لوگ ہیں. یہ کوئی آکسفورڈ اور ہارورڈ اور اسٹینفورڈ سے پڑھ کے اچانک نہیں آ گئے کہ ان کے رویوں میں تبدیلی آ جائے گی. یہ وہی افغانی ہیں، انہوں نے وہی کرنا ہے جو پہلے دوروں میں کرتے آئے ہیں. تو what do you expect from them? So is a Taliban government good for the world? Answer is no. Is it good for Pakistan? Answer is again no. کیونکہ دیکھیں طالبان نے بھی ایک چیز ریئلائز کی ہے کہ پاکستان نے ان کو کافی نقصان پہنچایا ہے، ان کی امیج کو بھی نقصان پہنچایا، اور انہوں نے امریکہ کے ساتھ دیا ان کو مروانے میں، امریکہ کا ساتھ دیا ان کو بنوانے میں، ان کو ڈچ کرنے میں. سو دے آر ناٹ ہیپی وتھ پاکستان اینڈ ملٹری اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان. اور وہ جو ان کا ایک کنیکشن تھا، ایک دھاگا تھا، وہ ٹوٹ سا گیا ہے. اور اب وہ پہلے جیسا کنیکشن نہیں رہا ان کے درمیان جو کہ پہلے ہوا کرتا تھا جنرل حمید گل کے زمانے میں اور دوسرے جو آپ کے جتنے ریٹائرڈ ISI کے جنرل گئے. لیکن اب وہ روابط ٹوٹ چکے ہیں. افغانستان کے اندر اوور آل عالیہ ایک بڑی متنفر فضا ہے پاکستان کو لے کر، وہاں کی عوام میں،
وہاں کی حکومت میں اور وہاں کے طالبان میں. تو بڑی مشکل صورتحال میں ہم آ گئے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور سے محبت کرنے لگ گئے ہیں, کہ مطلب ان کے بہت بڑی پینگیں بڑھ گئی ہیں بھارت کے ساتھ یا کسی اور ملک کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب افغانستان کے بارے میں اپنے بارے میں سوچنے لگ گئے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. یہ ان کی اب آنکھ کھلی کہ یہ ہوا کیا, کہانی کیا ہوئی ہمارے ساتھ. سو آئی تھنک دے ہیو ناؤ ان دا فیز آف ریئلائزیشن کہ اگر افغانستان کو مضبوط کرنا ہے تو وہ افغانیوں نے ہی کرنا ہے. افغانستان کے فیصلے کرنے ہیں تو افغانیوں نے کرنے ہیں, چاہے وہ طالبان افغانی ہو یا ماڈریٹ جو گورنمنٹ ہے غنی صاحب کی وہ ہو. ٹھیک. اچھا, آپ یہ سمجھتے ہیں جس طرح آپ نے یہ کہا, یہ بات تو آپ نے یہ کہی بالکل یہی کہ بھئی وہ کہہ تو رہے ہیں لیکن آگے چل کر وہ کریں گے یا نہیں, وہ ایسا کچھ نظر نہیں آتا, کیونکہ ابھی سے بہت بڑے بڑے ایسے آرٹیکلز ان کے حوالے سے چھپے ہیں جس میں انہوں نے وہاں پر جو کر رہے ہیں, اور صرف یہ نہیں کہ پاکستان میں, پاکستان سے باہر بھی امریکہ اور دوسرے وہاں پر ایسے چیزیں پبلش ہوئی ہیں جس میں یہ باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے کہاں پر پہنچ کر کہاں کی خواتین کو جو ہے وہاں سے وہ کرنے کی کوشش کی, اور کیسے اعلانات کی, اور وہاں پر بہت سی ایسی بھی ہیں جن کو جیسے پہلے وہ مارا کرتے تھے اسی طریقے سے وہ مار پیٹ کا آغاز ہو چکا ہے. تو ظاہر ہے کہ لیکن چلیے اس کو اگر ہم ایک طرف رکھتے ہیں, جس طرح آپ نے ابھی بات کی, جس طرح ہم بھارت کی بات کرتے ہیں, تو انڈیا اس وقت اس بارے میں کیا سوچ رہا ہے کہ یہ جو پورا ایک جسے کہتے ہیں 360 ڈگری وہ سارا گھوم چکا ہے معاملہ, اور انڈیا کے تو وہاں پر بہت زیادہ بہت بڑے سٹیکس بھی موجود ہیں, اس کے باوجود جو ہے وہاں پر اس کی رسائی کس حد تک ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جو صورتحال والیٹائل سچویشن جو ڈیولپ ہوئی ہے وہ کسی کے بھی فیور میں تو نہیں ہے. یہ بات تو طے ہے کہ ابھی ایک ایسے فیز سے گزر رہے ہیں جو انسرٹن ہے, اور اس کو اسٹیبل ہونے میں ٹائم لگے گا جب تک کہ آپ یہ طے نہیں کر لیتے کہ کون سی گورنمنٹ بنے گی, کیسی بنے گی, کولیشن بنے گی. پھر ان کو اپنے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے کسی نہ کسی کا ساتھ تو چاہیے ہوگا. افغانستان نیڈز اے فرینڈ ان ہیلپ ان نیڈ, اور ظاہر ہے کہ وہ ان کو ایک امیر دوست چاہیے ہوگا جس کی ڈیپ پاکٹس ہوں, اور ان کو ایسا ملک چاہیے ہوگا جس کا انفراسٹرکچر بلڈ کرنے کا اچھا ایکسپیرینس ہو. ان کو ایسا دوست چاہیے ہوگا کہ جس کا کوئی وار فوبیا کرائٹیریا نہ ہو. تو اس کے لیے وہ ہندوستان کی طرف دیکھیں گے. وہ اس لیے دیکھیں گے کہ گزشتہ چند سالوں میں ہندوستان آلریڈی وہاں پہ کافی سوشل ویلفیئر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کرنا شروع کر چکا ہے. افغانستان کا انفراسٹرکچر بنانے کے لیے کافی انٹرسٹ شو کر چکا ہے. افغانستان کو معلوم ہے کہ اگر ان کو آئی ٹی انڈسٹری ڈیولپ کرنی ہے, اگر ان کو اپنے ماس کمیونیکیشن ڈیولپ کرنی ہے, ہیلپ جو ہے وہ ان کو انڈیا سے ہی ملے گی. اور انڈیا بینگ این اسٹرانگ ایلائی آف امریکہ ول بی ولنگ ٹو ہیلپ, اور وہ خطے کے لیے بیلنس کے لیے بھی مناسب رہے گی. کیونکہ اگر آپ ایبسولوٹ پاور دے دیتے ہیں پاکستان چائنا کوalition کو, تو وہ بھی خطے میں بیلنس کو ڈس بیلنس اس کا توازن جو ہے نا وہ خراب کرے گی. امریکہ بھی یہ نہیں چاہے گا, کیونکہ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف تو آپ گوادر بندرگاہ اور سی پیک پاکستان کی مدد سے چائنا میں اس کے اچھے قدم جم گئے ہیں, پاکستان میں اس کے قدم جم گئے, لیکن ایران میں جو چابہار بندرگاہ بن رہی ہے, جو وہاں کا پورٹ پروجیکٹ ہے وہ کہیں بڑا ہے, اور وہ اس میں انٹرسٹ ہے ان پانیوں تک دنیا کی منڈیوں کی رسائی کے لیے. اس میں امریکہ کا انٹرسٹ ہے, اس میں ایران کا انٹرسٹ ہے, اس میں افغانستان کا انٹرسٹ ہے, اور بھارت کا انٹرسٹ ہے. بھارت نے وہاں پہ اچھا خاصا انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے چابہار بندرگاہ میں. تو ایک کمپٹیشن, کارپوریٹ کمپٹیشن کی فضا قائم ہے, اور اس کمپٹیشن کو کوئی بھی ڈس بیلنس نہیں کرنا چاہے گا. ٹھیک. سر, ایران کی آپ نے بات کی, ایران کا آپ کس حد تک انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں افغانستان میں, کیا سٹیکس ہیں وہاں پر, اس کے کیا پلاننگ ہے؟ ایران از گوئنگ ٹو بی اندر گڈ ایلائی فار افغانستان, جس میں جس طرح انڈیا, ایران اور امریکہ یہ مل کر ایک ٹرائکا بنے گا جو کہ افغانستان کا ساتھ دے گا. اور افغانستان اس میں کوئی جنگ کی بات تو ہو نہیں رہی ہے اب کہ جنگ ہوگی یا وہ کوئی وار الائز سر بن وہ تو رہے ہیں. آگے چل کے پتہ چلے گا نا. اب کوئی جنگ نہیں ہونے جا رہی, اب کوئی جنگ نہیں ہونے جا رہی, اس لیے کہ کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے. جنگ تو لڑنے کے لیے امریکہ جیسی مائٹی پاور چاہیے نا, جو کہ دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ ہسٹوریکلی افغانیوں سے جنگ لڑنا آسان نہیں ہے. ہسٹوریکلی روس جیسی بڑی طاقت کو اگرچہ امریکہ کی مدد سے, لیکن لڑے گراؤنڈ پہ تو افغانی لڑے نا, پہاڑوں پہ تو انہوں نے حملے کیے نا, اور یہ ساری جی چیزیں. جی. تو نو بڈی کین بیٹ افغانیز آر ویری اسٹرانگ نیشن, اور وہ بہت بریو نیشن ہے. وہ اپنی زمین پہ کسی کا قدم برداشت نہیں کر سکتے. سو نو مور بوٹس آن دا گراؤنڈ فرام اینی باڈی, یہ تو ہو نہیں سکتا. اور اب میرے خیال میں جنگ کی ضرورت بھی نہیں رہی ہے کہ اگر طالبان بیہیو کرنا شروع کر دیں اور وہ ایکسپورٹ نہ کریں ٹیررزم, تو آئی تھنک یہ بات صحیح ہو سکتی ہے کہ ان کو جینے دیا جائے. اور ایکسپورٹ بھی وہ کون کرتے تھے, وہ جو فورن ٹیررزم
کے لیے لوگ وہاں سے آتے تھے دنیا بھر سے. اب وہ بکھر چکے ہیں جگہ جگہ, وہ وہاں سے نکل گئے ہیں. وہاں جو رہ گئے ہیں وہ بچے کچے طالبان ایکسٹریمسٹ فنیٹکس وہ رہ گئے ہیں جن کو ہم نہیں بنایا, جو ہماری پیداوار ہیں, جن کو بوتل سے ہم نے نکالا, اب وہ بند نہیں ہو رہے ہم سے. تو اب وہ ان لیکن کو انیس درست ہونے فاروقی صاحب ایک میں اس میں اضافہ کرتی جاؤں, جو نئی تازہ ترین خبر ہے کہ امریکہ کی طرف سے آئی تھنک یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا پینٹاگون کی طرف سے جو ایک خبر رپورٹ آئی ہوئی ہے, ہر جگہ پہ کوٹ ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں, یا شاید یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ ہے, سوری یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ ہے, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کو افغانستان کی وجہ سے, وہاں سے افغانستان سے جو ٹی ٹی پی کے جو ہیں وہ حملے ہو سکتے ہیں یہاں پر, اس کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی داخل ہو سکتی ہے. ٹی ٹی پی کا نا آپ نے, تو اسی لیے تو یہی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جو ٹی ٹی پی کے فیکٹر کو اگر آپ الگ کر دیں, ٹی ٹی پی از ناٹ افغان. سو اب آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, افغان چینج ہونا چاہ رہے ہیں, طالبان چینج ہونا چاہ رہے ہیں, تحریک طالبان پاکستان, اس کو ہمیں چینج کرنا ہے, ان کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے, ان کو ہم نے پنجرے میں بند کرنا ہے, جیل میں ڈالنا ہے, سزا دینی ہے, یا پھر ان کو بولنا ہے کہ کریکٹ یور سیلف. کیونکہ یہ ہمارے لیے کوئی اچھی امیج تو پیدا کر نہیں رہے پاکستان کے لیے. پاکستان دیکھیے, پاکستان ایک, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی آج بھی دنیا میں ایک ماڈریٹ کنٹری کے طور پہ جانا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو عمران خان نے آ کے کافی مدینے کی ریاست کر کر کے ایک امیج اس کی خراب کرنے کی کوشش کی. رانگ سینس میں نہیں کہہ رہا ہوں میں, اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک اسلامک کنٹری ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, وی آر اسلامک ریپبلک, ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے. لیکن آپ اس کو غار کے زمانے سے تعبیر کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ امیج اچھی بلڈ نہیں ہوگی آپ کی. تو ہم ایک دنیا میں جہاں بھی ہم جاتے ہیں پاسپورٹ لے کے پاکستان کا, وہ ماڈریٹ کنٹری کہلاتی ہے ابھی بھی, کیونکہ ہمارے یہاں اچھی انڈسٹریز ہیں, ہمارے یہاں انفارمیشن ٹیکنالوجی, انٹرٹینمنٹ ہے, ہماری اسپورٹس ہے. سو وی آر لائک اینی نارمل ادر کنٹری. ہم کیوں چاہیں گے کہ صرف ایک چھوٹی سی محدود ساؤتھ پنجاب سے اٹھنے والی تحریک طالبان وہ پوری 22 کروڑ لوگوں کی نمائندگی کرے؟ کیا آپ چاہیں گی کراچی میں, اسلام آباد میں, پشاور میں بیٹھ کے, شہروں میں بیٹھ کے, کہ آپ کے اوپر اس طرح کی جو ہے نا آئیڈیالوجی رول کرے؟ نیور. وی آر اے مکسڈ آئیڈیالوجی کنٹری, جہاں پہ ہر طرح کے لوگوں کو رہنے کی اجازت ہونی چاہیے, اور اکثریت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ سکون کے ساتھ جدید دنیا کے ساتھ چل سکے. ترقی کا جو راستہ ہے وہ جدید دنیا کے ساتھ ہے, کوئی قدامت پسند اور رجت پسند نظریوں کے ساتھ تو نہیں ہے. سو آئی تھنک تحریک طالبان پاکستان کو جنہوں نے بنایا تھا, اب انہوں نے اس کو بند بھی کرنا ہے. تو اٹ از اے گڈ میسج فار دیم دیٹ اوکے انف از انف, جب ضرورت تھی آپ نے بنا دیا, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, پیک اٹ اپ. جی صحیح آپ جو کہہ رہے ہیں, کم از کم اس حد تک تو ہم ایگری کر سکتے ہیں, ایٹ لیسٹ وی آر مچ بیٹر دین افغانستان. مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے تو ابھی صرف یہی بات ہو رہی ہے نا پتھروں کے زمانے میں جانا, ہم تو آئیڈیالوجی جو ہے نا اور جو نظریاتی ایک سیاست ہوتی ہے اس میں بھی اب کیونکہ افغانستان کے مشیر نواز شریف صاحب سے ملاقات کی تو ان کو جو ہے وہ غدار کہہ دیا. اب سوچئے 3 ٹائم پرائم منسٹر ایک ملک کا جب ہو, تو جب اس کو یہ کہا جائے گا تو پھر اس کا کیا باہر جائے گا امیج کہ جو 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے وہ غدار ہے, جس نے وہ کیا دھماکے کیے, ایٹمی دھماکے, وہ غدار ہے, اور جو بے نظیر بھٹو 2 ٹائمز پرائم منسٹر تھی وہ بھی سیکورٹی رسک تھی. غدار کا منجن تو پاکستانیوں کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ جو پاکستانی قوم ہے ان کو بتایا جائے کہ یہ پرو بھارت ہے. مطلب جس کو غدار کہنا ہے اس کے لیے 2-3 چیزیں بڑی آسان ہیں, کہ یہ بہت بھارت نواز ہے, ٹھیک ہے, یہ اینٹی ملٹری ہے, یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ اینٹی پاکستان ہے. یہ کوئی فارمولا کہیں نہیں لکھا ہوا پاکستان کے آئین میں. پاکستان کے آئین میں غدار کا ایک ہی فارمولا لکھا ہے کہ جس نے آئین توڑا وہ غدار ہے, ٹریزن جس نے کیا وہ غدار ہے. اور آپ 70 سالہ 74 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جب مارشاء اللہ لگا وہ آئین توڑا گیا, اور وہ آئین توڑنے والے سارے غدار ہیں, وہ آئین توڑنے والے سارے جرنل ہیں, وہ فوج کے لوگ ہیں, کوئی سویلین, کوئی مولانا مفتی محمود نہیں تھے, کوئی ذوالفقار علی بھٹو نہیں تھا, کوئی جو ہے وہ آپ کے بے نظیر بھٹو نہیں تھیں, نواز شریف نہیں تھے, الطاف حسین نہیں تھے, ولی خان نہیں تھے, اکبر بگٹی نہیں تھے. انہوں نے تو آئین نہیں توڑا, آئین تو کسی اور نے توڑا, آئین تو مشرف نے توڑا, ٹھیک ہے, آئین تو ضیاء الحق نے توڑا, ایوب خان نے, یہ ان سب نے آئین توڑے نا. ان کو تو قبروں سے لٹکا کے ان کو جو ہے نا پھانسی دینی چاہیے تاکہ یہ ٹریژن کی ایک مثال پاکستان کے آئین کے تقدس کی بن سکے. تو غدار عوام کو ایک بات یاد رکھنی ہوگی, بار بار اس کو دہرائیے, میں بھی دہراتا ہوں, آپ بھی دہرائیے, کہ غدار کی تعریف آئین نے متعین کر لی ہے, اور اس کے تحت جو غدار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ میں بار بار کہوں گا, یہ کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں ہے, کوئی غیر قانونی مطالبہ نہیں ہے, کوئی غیر پاکستانی مطالبہ نہیں ہے. نواز شریف چلیے صاحب سر, غدار نہیں. آپ نے تو جو
ایک آئین کے تحت جو ہے وہ اس کی تشریح کی، لیکن یہاں پر تو آپ جانتے ہیں کہ بڑی اس کی جو تشریحات ہیں وہ الگ الگ باکسز میں ایک الگ الگ خانوں میں بانٹ کر جو ہے وہ کی جاتی ہیں، جس طرح آپ نے خود بھی کہہ دیا کہ جو یہ کرے گا اس کو جو ہے سر یہ جو کشمیر کے الیکشن ہوئے اس کے بعد جو پاکستان کی جو انٹرنل پالیٹکس اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد اس حکومت کے کوئی 1.5 سے 2 سال رہ گئے، تو ظاہر ہے کہ باہر بیٹھ کے جو پاکستانی ہیں وہ اور طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو اندر بیٹھ کے پاکستانی دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کا، تو اب میں اس وقت یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی ہیں ان کا اس وقت پاکستان کی جو یہ سیاست ہے اس کے بارے میں آپ کیا سیناریو دیکھ رہے ہیں؟ کشمیر کے الیکشن لے لیں یا جو پاکستان کا سیناریو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایز ایکسپیکٹڈ جیسی توقع کی جا رہی تھی ویسے ہی رزلٹ آیا، اور ویسے ہی کارنامے انجام دیے جا رہے ہیں اس وقت پاکستان میں. مطلب ہمیں کوئی انقلاب کی امید نہیں تھی کہ یہ جو نا اچانک بدل جائے گا اور میاں دے نعرے وجن گے. ایسا کچھ نہیں ہوا. آپ کو معلوم ہے ہوا وہی کہ نعرے کسی اور کے وجہ، لیکن یہ کہ ووٹ جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کسی اور کی ہوئی جیسے کہ پہلے ہوا تھا. کراچی جیسے شہر کے جب الیکشن کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، جو کہ مطلب 102% ایم کیو ایم الطاف حسین کا تھا، اس کو جب تبدیل کر کے 3 سیٹوں تک محدود کیا جا سکتا ہے، کشمیر کیا بیچتا ہے؟ کشمیر کیا بیچتا ہے یا پاکستان کے دیگر شہر کیا بیچتے ہیں جب آپ پاکستان کے فائنینشیل ہب کو چینج کر لیتے ہیں؟ تو آئی تھنک وی ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ انٹل اینڈ انلیس دے فالو دا رول آف دا لا اینڈ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو ہے وہ جب تک صحیح طریقے سے منصفانہ طور پہ انتخابات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور یہ جو بظاہر انتخابات کی نگرانی کرنے کے لیے بلائے جاتے ہیں، ان کی نگرانی کی ضرورت ہے اب کہ یہ کر کیا رہے ہیں، انہوں نے کس طرح کے الیکشن منعقد کرائے ہیں، یہ کس طرح سے سلیکشن کرواتے ہیں، کیسے مینیپولیشن کراتے ہیں، انجینئرنگ کیسے ہوتی ہے، یہ ان کا ڈاکٹرین کیا ہے. کشمیر کو جیتنا بڑا ضروری تھا جی، کشمیر فتح کر لیا، وہ جو کشمیر فتح کرنا تھا وہ تو نکل گیا، وہ تو ہندوستان لے گیا جس کو جیتنا تھا. انیس فاروقی صاحب سوری ٹو ڈسٹریکٹ یو، میں اس وقت یہاں پہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیے جو ایک روایت ہے، جو ایک روٹین ہے، وہ تو یہی ہوتی ہے کہ جو پارٹی برسر اقتدار ہوتی ہے وہی جیتتی ہے. یہ کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں ہو رہا ایسا؟ نہیں ایسا نہیں ہے، اس کے ایسا بارے نہیں ہے. میں الیکشن میں آپ کی پرفارمنس پہ اور عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے جو بھی پارٹی آنا چاہے وہ جیت جاتی ہے. ہوا تو مسلم لیگ نون کی پورے ملک میں، نواز شریف کی جو اس وقت لہر ہے وہ آج الیکشن فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ کرا دیں یونائٹڈ نیشن کی نگرانی میں، فوج کی نگرانی میں نہیں، کسی انڈیپینڈنٹ کی نگرانی میں کرا دیں، رزلٹ آ جائے گا. فوج کی نگرانی میں نہیں کرائیں، فوج کو تو خود نگرانی کی ضرورت ہے اب کہ یہ کر کیا رہے ہیں. ان کے لیے بھی ایک مانیٹرنگ سیل ہونا چاہیے جو یہ بتائے. آپ چاہے تو اس پیس کو کاٹ دیجیے گا، لیکن یہ کہ میں تو یہ کہوں گا کہ ان کی نگرانی چلے کی ہم اس ضرورت کو مذاق میں لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اوکے. تو اچھا نہیں، لیکن آپ یہ چلیے، بس میں آخری آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں نا پاکستان میں، اگر آپ دیکھ لیجئے کشمیر میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں، اس کے بعد جب کشمیر کے الیکشن ہوتے ہیں تو جو پارٹی جو ہے رولنگ پارٹی ہوتی ہے وہی جیتتی ہے، اور یہ پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں جو بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو ایک انفلوئنس اپنا اس میں دکھانا، اس میں جو ہے دھاندلی کروانا، اس میں کرنا، تو ظاہر ہے کہ جو پارٹی ہوگی وہ تو یہ سب کچھ کرے گی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تو ہمیشہ کی میں طرح وہی ہوا آئی ایگری ود یو. دیکھیں پاکستان کے الیکشن بڑے یونیک ہوتے ہیں. مطلب مقبولیت چاہے کسی کی بھی ہو، عوامی مقبولیت کسی کی بھی ہو، وہ جو لوکل الیکٹورل بیسس پالیٹکس ہوتی ہے کہ وہاں کا راجہ کون ہے، وہاں کا سردار کون ہے، وہاں پہ کس نے دیگیں زیادہ چڑھائی تھیں، کس نے قیمے والے نان زیادہ بانٹے تھے، کس نے نوکریاں زیادہ بانٹی تھیں، یہ وہ عوامل ہیں کہ جس کی بیسس پہ ہم لوگ الیکشن کانسٹیچوئنسی بائی کانسٹیچوئنسی لڑتے ہیں. بریانی کی پلیٹ اور کہیں پر کچھ چل رہا ہے، کہیں ایبسلوٹ پر بالکل صحیح. ایبسلوٹ. تو اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی یہ ادھر سے جیتتا چلا آ رہا ہے، یہ فلانی برادری سے چلتا چلا آ رہا ہے، یہ فلانے پیر کا جو ہے نا اس کی وہ ہے. تو دیٹ آلسو انفلوئنس اے لاٹ ان آور الیکشنز. کشمیر ایک چھوٹے الیکشنز ہیں تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کی مینیپولیشن، دیکھیں دھاندلی اس طرح سے نہیں ہوتی ہے کہ جی آپ نے ووٹ کے ٹھپے لگا کے ہی جیتنا ہوتا ہے. دھاندلی اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ منی ٹرانسفر کیسے ہوتا ہے، کس طرح سے لوگوں کو خرید و فروخت ہوتی ہے، کس طرح سے لوگوں کو انفلوئنس کیا جاتا ہے، کیا وعدے کیے جاتے ہیں، کون سی وزارتوں کی بات کی جاتی ہے، کون سے ٹھیکوں کی بات کی. یہ آپ کو معلوم ہے الیکشن سے پہلے بھی یہ بات ہے کہ 1 ارب فلانے نے دیے تو 1.5 ارب اس نے دیے، پھر اس کی جو ہے نا ویڈیو لیک کر دی. تو یہ سارے عوامل ہوتے ہیں. ہم کسی ایک کو مورد الزام تو نہیں ٹھہرا سکتے، پورا کا پورا نظام کرپٹ، پورا کا پورا صحیح نظام کرپٹ ہے. اب اس کرپٹ نظام کو مینیپولیٹ کرنے والے ایک اچھا انجینئر چاہیے ہوتا ہے، اور وہ ہمارے پاس ماشاءاللہ ہے. ٹھیک. اچھا آپ باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو کیا لگ رہا ہے کہ اگلی حکومت کس کی ہے پاکستان میں؟ میں اوور آل بات کر رہی ہوں جنرل الیکشن کے بعد. اگلی حکومت دیکھیں
بہت الیکشن سے پہلے یہ باتیں بھی کی گئی تھی کہ یہ آخری جمہوریت ہے، عمران خان کی جو ہے یہ جو جمہوریت ہے یہ آخری جمہوریت ہے، مطلب اس کے بعد شاید کوئی دوسری جمہوریت نہ ہے. یہ بھی ایک اسپیکولیشن تھی، مجھے نہیں معلوم اس میں کتنی سچائی ہے. الیکشن سے ابھی ٹائم ہے، الیکشن سے 8-10 مہینے پہلے فائلیں کھلنا شروع ہوتی ہیں جن کی کھلنی چاہیے. اگر وہ کھل گئیں تو اس کے بعد آپ کو رزلٹ پتہ چل جائیں گے. فارن فنڈنگ کا کیس ایسا ہے کہ جس کو بہت عرصے تک دبایا نہیں جا سکتا عمران خان کا. پاکستان کی ہسٹری میں، پاکستان کی سیاستدانوں کی کرپشن کی ہسٹری میں یہ سب سے بڑا کیس ہوگا اگر یہ کھول دیا گیا، اور اس کے بعد عمران خان کا بچنا مشکل نہیں ہے. تو اگر اس کو استعمال کرنا ہوگا، اس فائل کو کھولنا ہوگا اور عمران خان کو ہٹانا ہوگا تو وہ فائل کھل جائے گی، ورنہ ہو سکتا ہے ایک ٹینیور اور مل جائے ان کو، لیکن ایک ٹینیور پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. ٹھیک، چلیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ انیس فاروقی صاحب. آپ بڑے بزی شیڈیول میں سے آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے آئے. ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ وہاں پہ جو ہے لوگ کیا سوچ رہے ہیں. ظاہر ہے ہم جو پاکستان کے اندر لوگ ہوتے ہیں وہ اور طریقے سے دیکھتے ہیں، پھر جب آپ باہر والوں سے بات کرتے ہیں تو وہاں سے اور چیزیں بہت ساری پتہ چلتی ہیں، اور یہ اچھا ہی ہوتا ہے کہ اس طریقے سے بہت سارے جو ہیں آپ کے پاس ایک نیریٹیوز آتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. تھینکس. مائی پلیزر. تھینک یو.